جی شاہزیب، اب میرا خیال ہے کہ اب اپر ایٹماسفیئر سے آؤٹر اسپیس تک چلتے ہیں. بالکل بالکل، ہاں ہم ذرا آؤٹر اسپیس چلیں. آپ دونوں نے بھی خبر دیکھ لی ہوگی، کل سے اس کا بڑا چرچا ہے. بات ہے ناسا کے لیٹسٹ مشن کا، اور بات ہے آرٹمس دوم کا. ہم نے کل یہ پکچرز دیکھی. پہلے میں سب سے پہلے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی یہ جو ٹیک آف تھا وہ ہوا کیسے. تو آرٹمس کا یہ جو مشن ہے چاند کی طرف رواں دوا ہے. پہلے یہ زمین کے گرد چکر لگائے گا. اگر معاملات سارے ٹھیک ہوئے تو اسے پرمیشن ملے گی کہ اب آپ چاند کی طرف جائیں. چاند کی طرف جانے میں یہ ہے کہ پورا اس کے گرد ایک چکر لگایا جائے گا اور پھر یہ مشن واپس آئے گا. کل 10 دن کا یہ سفر ہے. 4 خلاباز اس مشن پہ سوار ہیں، جس میں پہلی مرتبہ ایک خاتون ایسٹروناٹ بھی شامل ہیں. تو ایکسائٹمنٹ اس پہ بہت ہے، امریکہ کے اندر بھی باہر بھی. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان مشن نہیں ہے. 50 سال میں پہلی بار اس نوعیت کا دوسرا کوئی مشن امریکہ نے انڈرٹیک کیا ہے جس میں خلاباز سوار ہیں. یوں تو چاند پہ مختلف مشنز بھیجے جاتے رہے ہیں، چین نے بھی بھیجا، بھارت نے بھی بھیجا ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اس مشن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اب تک جتنے بھی خلاباز اسپیس میں گئے ہیں شاید یہ اس سے سب سے فردسٹ جائے گا، کیونکہ جی یہ جو چاند کا ساؤتھ پول ہے اس کے گرد چکر لگا کے یہ واپس آئے گا. تو ہمارے پروگرام میں اکثر آتے رہتے ہیں، پروفیسر ہیں ایسٹرونومی کے، ہیمپشائر کالج میں پڑھاتے ہیں. زرار آج آپ کی ان سے بات بھی جی ہوئی. جی یوٹیوب میری بات ہوئی. کائنات اسٹوڈیوز کے نام سے ایک شو کرتے ہیں ایسٹرونومی پہ آگاہی دینے کے لیے. جی ڈاکٹر سلمان حمید سے میری بات ہوئی، اور چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. جی تو اس زمین پر تباہی کرنے کے بعد اب امریکہ چاند کی طرف جا رہا ہے. شکر ہے کہ وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، نہیں تو پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوتا. جیسے شاہزیب آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ بریک سے پہلے کہ آج میری بات ہوئی ڈاکٹر سلمان حمید صاحب کے ساتھ، اور وہ ایک ایسٹرونومر ہیں، ایسٹرونومی پڑھاتے بھی ہیں. اور ہم سے پوچھا کہ کیا ایک مقصد اس کا صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ یار چلیں ہم چاند کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں، بڑی واہ واہ ہوگی، بلکہ کہ چاند پر ایک پرماننٹ بیس بنایا جائے. تو کیا یہی اس کا ایک مقصد ہے، اور یہ کتنا ممکن ہے؟ بالکل. یہ جو ابھی آرٹمس یہ جو مشن گیا ہے آرٹمس 2، اس کا یہ ایک سٹیپ ہے. اس وقت امریکہ کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ 2028 تک انسان جو ہیں وہ دوبارہ چاند کے اوپر لینڈ کریں. اور یہ انسان جو ہیں ان سے مطلب امریکی انسان جو ہے وہاں پر دوبارہ سے لینڈ کریں. اور یہ پارٹ آف کمپٹیشن ہے چین کے ساتھ. لیکن جو اس وقت امریکہ کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے 2028 میں دوبارہ سے انسان کو وہاں پر لینڈ کروانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ذرا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ راکٹ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں. وہاں پر ان کا جو پلان ہے کس طرح سے وہاں پر چاند کے گرد وہ آربٹ کرے گا اور لینڈر کس طرح سے کام کرے گا. تو یہ جو آرٹمس 2 مشن ہے یہ کافی ساری چیزیں، یعنی کہ وہاں پر چاند کے آربٹ کے اوپر سے گزر کے وہ واپس آئے گا. آرٹمس 1 جو تھا وہ ان کروڈ تھا، یعنی کہ اس نے یہی چیزیں کی تھیں مگر بغیر کسی کرو کے. اب آرٹمس 2 وہ وہی چاند کے اوپر جائے گا، وہاں سے گھوم کر وہ واپس آ جائے گا بغیر لینڈنگ کے. لیکن اب کی دفعہ اس میں وہاں پہ لوگ جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد آرٹمس 3 اور آرٹمس 4 یہ ابھی انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے اس کا جو پلان ہے. مگر آرٹمس 4 جو ہے وہ 2028 میں اس کا پلان یہ ہے کہ وہ وہاں پر جا کر انسان کو وہاں پر دوبارہ سے وہ لینڈ کرے، وہاں پر کروائیں گے. اور پھر جو ہے امیجیٹلی لینڈنگ کے بعد تو بیس نہیں بن سکتی، لیکن بیس کا جو ارادہ ہے کہ اس کے بعد وہاں پر بیس بننا شروع ہوگی. اور ان کا جو اس وقت ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2033 تک 2033 تک وہاں پر جو چاند کا ساؤتھ پول ہے وہاں پر خیال یہ ہے کہ وہاں پر پانی کے جو برف ہے وہ موجود ہے. اور پانی جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے انسانوں کو جینے کے لیے. تو اس لحاظ سے خیال یہ ہے کہ امریکہ کی ایک بیس وہاں پر 2033 تک وہاں پر موجود ہوگی. لیکن اس کا جو ایک بیک ڈراپ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی ایک کانٹیکسٹ ہے وہ چین ہے. چین کا بھی ارادہ یہ ہے کہ
2030 سے پہلے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کب، مگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ 2030 سے پہلے وہ بھی ٹائکوناٹس جو چائنیز ایسٹروناٹس ہیں، آپ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، وہ چاند کے اوپر لینڈ کریں گے. اور پھر چین کا ارادہ بھی چاند کے اوپر بیس بنانے کا ہے، اور وہ بھی اسی وجہ سے کیونکہ ساؤتھ پول کے اوپر چاند کے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر کریٹرز کے اوپر برف موجود ہے، تو ان کا بھی ارادہ چین کے وہاں پہ چاند کے ساؤتھ پول کے اوپر جانے کا ہے. تو ایک لحاظ سے یہ ایک وہ جو پہلے ایک سپیس ریس تھی 1960s میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان، اب یہ اسی طرح کی ایک لحاظ سے سپیس ریس جو ہے وہ بلٹ اپ ہو رہی ہے امریکہ اور چین کے درمیان. خالی اب کی دفعہ جو ہے مقصد صرف چاند کے اوپر جانا نہیں یا چاند کے اوپر جھنڈا لگانا نہیں اور واپس آ جائیں. اب کی دفعہ پلان یہ ہے کہ اس ریس میں وہاں کے اوپر جو چاند کے اوپر بیس بنانے کا ہے وہ بھی اس ریس کا حصہ ہے. کسی زمانے میں 60s میں ہم نے دیکھا کہ یہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تھی، لیکن اب یہ چین اور امریکہ کے درمیان ہے. اب امریکہ ظاہر ہے کہ اس کو اپنے پاور کو پروجیکٹ کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ استعمال کرتا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہیومینٹی کے لیے ہم کر رہے ہیں. لیکن بہت کلیئر ہے کہ امریکہ کے جو اپنے عزائم ہیں، اگر وہاں پہ وہ بیس بناتے ہیں تو وہ اپنے نیشنل پاور کو زیادہ وہ ان کے لیے مقدم ہے، وہ ایمبیشن اصل میں وہ ہے، نہ کہ ہیومینٹی کو سیو کرنا. ذرا جی نہیں، مجھے تو پتہ ہے اس بات کی فکر ہے کہ کہیں اسرائیلیوں کو نہ پتہ لگ جائے اور وہ یہ نہ کہیں کہ جی اب اپنے بیس تو بنا دیا لیکن 4000 پہلے ہمیں چاند کا وعدہ کیا گیا تھا. ہاں ہاں کتاب میں کہیں لکھا ہے، لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے. جی چاند جو ہے نا وہ پہلے سے ہی اسٹون ایج میں ہے. چاند پہلے سے ہی اسٹون ایج، تو وہاں جو ہے یار جسٹ امیجن کہ 2033 یا 34 میں چاند پہ چائنا اور امریکہ کے آسٹروناٹس جو ہیں ایک دوسرے پہ فائرنگ کریں. اب نہیں، یہ این ممکن ہے بیکاز دیکھیں اب اگر ہم ارتھ کا ایک ایگزامپل لیں تو یہاں پر ایک مطلب 50-60 سال پہلے ایک آخری ایک ان ایکسپلورڈ ٹیریٹری ایک طرح سے رہ گئی تھی، اس تو تھا انٹارکٹیکا. ہاں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ریس چل رہی ہے، رائٹ. چین اپنا حصہ پکا کرنا چاہ رہا ہے، امریکہ، روس وغیرہ، کیونکہ جہاں باقی دنیا کے وسائل تو آپ نے کھا لیے نا، یہ ایک جگہ بچی ہوئی ہے. نیکسٹ اسپیس ریس میں مون ریسورسز اور مون چاند کی اہمیت یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پہ صرف بیس مطلب ریسرچ یا سائنس کے ریئر ارتھ میٹیریل ہوگا، اس کا ہمیں نہیں پتا. اچھا، ڈارک سائڈ آف دا مون کو کیوں چوز کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر برف ہے، برف کو پگھال کے آپ پانی وہاں سے فراہم کر سکتے ہیں. لیکن دس ول بی اے جمپنگ آف پوائنٹ فار دا ایکسپلوٹیشن آف دا سولر سسٹم. آپ کی جو ایسٹرائڈ بیلٹ ہے اس میں کچھ ایسے ایسٹرائڈز ہیں جس میں اتنا سونا ہے جو دنیا کی پوری تاریخ میں ہم نے زمین سے نہیں نکالا. ڈائمنڈز، پلیٹینم، مطلب اس اور ایک اور چیز ہے، اور لوگ کہیں گے پھر کہ تم پینک پھیلا رہے ہو، اور یقیناً میں پینک شاید پھیلا رہا ہوں، مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ ہم اب اسپیس بیسڈ ویپنز کے دور میں بھی داخل ہو رہے ہیں، رائٹ. کلر سیٹلائٹس، اور اس کے اوپر میں نے کچھ سال پہلے کافی ریسرچ کی تھی. آپ چاہیں تو اگلے آنے والے دنوں میں اس کو تھوڑا سا ریفریش کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں تاکہ آپ میں مزید خوفزدہ ہوں کہ آنے والے صدی میں کیا کیا آنے والا ہے. اسٹیرائڈز وغیرہ وغیرہ. بہرحال زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مجھے لگتا ہے اس سے جو ہٹانے کی کوشش ہے. یہ بھی ہے. پرانے زمانے میں وہ خطرہ ہوتی تھی نا، تو بچے کی توجہ ہٹانے کے لیے چڑیا اڑی، کوا اڑا، اور پھر وہ خطرہ ہو جاتی تھی. تو یہاں یہ ہے کہ زمین کے مسائل پہ توجہ نہ جائے. چاند وہ دیکھو راکٹ، دیکھو وہ دیکھو راکٹ جا رہا ہے اس وقت. اس کا مقصد یہ ہے، ورنہ یہ بات آپ کی مجھے یہ بات آپ کی لگی کہ اب دنیا میں تباہی کرنے کے بعد اب چاند جو ہے وہ اگلا محاذ ہے، کیونکہ اس پلانٹ کو تو ہم نے جس طرح تباہ کر لیا ہے، اور بڑے انہی ملکوں نے کیا تھا، انہوں نے کیا، ہم نے کیا کیا یار. ہاں، تو باقی اب اگلی منزل جو ہے وہ چاند ہے. میرا خیال ہے کہ اسرائیل چاند پہ بننا چاہیے. وہ اسرائیل کو چاند پر شفٹ کرنا چاہیے. یہ بات پتہ نہیں کیسے کہی ہے، یہ ہو جائے گا. نہیں، میں تو کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے، نہ آکسیجن ہے، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا ایک ہی دفعہ. ایسا نہیں ہوتا. نہیں، چلو کسی کا سانس چوری کر لیں گے وہ. زیادہ خوش نہ ہو. چلو ٹھیک ہے، سوری. فی الحال اتنا ہی جی. کل جمعہ ہے، آپ کا کالرز ڈے ہے، ہم منتظر رہیں گے. خدا حافظ.